بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آواز پاکستان عبدالباسط کے ساتھ. ناظرین بہت سے آج موضوعات ہیں جن پہ میں چاہتا ہوں کہ مختصراً بات کرتا رہوں تاکہ کیونکہ کافی کچھ جمع ہو گیا ہے پچھلے ایک ہفتے میں اور چند امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لینی چاہیے. آج دفتر خارجہ نے ایک پریس ریلیز ایشو کیا ہے جس میں انہوں نے بھارت کو یہ کنوے کیا ہے کہ ہم تیار ہیں کرتارپور کوریڈور کھولنے کے لیے. جو راہداری ہے کرتارپور کی 29 تاریخ سے اس مہینے کی 29 پر، جس کا مطلب پرسوں ہے، کیونکہ کل پرسوں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو ہے برسی ہے، اور اس موقع پہ فارن آفس نے یہ کہا ہے کہ ہم جو کرتارپور راہداری ہے اس کو ری اوپن کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ سب کے علم میں ہوگا کہ یہ 9 نومبر 2019 کو اس کا افتتاح ہوا تھا اور پھر 16 مارچ اس سال اس کو بند کر دیا گیا کرونا وائرس کی وجہ سے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کر یہ ہم نے یہ گڈ ول جیسچر شو کیا ہے. میں تو 5 اگست کے بعد پہلے ہی بہت تنقید کرتا رہا ہوں اور یہ پروپوز بھی کرتا رہا ہوں کہ جو اس پہ کام ہو رہا تھا کرتارپور کوریڈور پہ، اس کو بند کر دینا چاہیے. جو کچھ اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ہو رہا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. ناظرین روز روشن کی طرح آیا ہیں جو کچھ وہاں اس وقت مظالم ہو رہے ہیں. تو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا ضرورت پڑی تھی ہمیں اس کرتارپور راہداری کو دوبارہ کھولنے کی. جو پیشکش ہے اس سے ہم کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مقبوضہ جموں اور کشمیر میں کچھ بھی ہوتا رہا ہمیں پرواہ نہیں ہے. سکھ کمیونٹی ویسے ہی وہ خاص ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ کہ کچھ کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور کوئی پریشر بلڈ نہیں ہو رہا دہلی کی سرکار پہ، اور کچھ عجیب سا لگتا ہے. اور پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ کا کرتارپور کوریڈور کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر لوگ وہاں سے آئیں گے تو جو سمادھی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وہ تو لاہور میں ہے، تو تقریباً 135 140 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں سے لوگ آئیں گے اور پھر وہاں پہ جائیں گے. راستہ تو تاری واہگہ بنتا ہے آنے کا. اگر آپ نے الاؤ ہی کرنا ہے زائرین کو تو آپ یہ راستہ کھولیے. کرتارپور کوریڈور کو بیچ میں کس لیے لے کر آتے ہیں؟ مجھے سمجھ بعض اوقات اپنے ملک کی نہیں آتی کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بلکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں، اور آپ کی وہ نرمی شو کرتے ہیں کہ آپ بس بے چین ہیں، آپ اس وقت انڈر پریشر میں ہیں اور آپ اس قسم کی بوکھلاہٹ میں اس قسم کے کام کر رہے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے، جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی مجھے بات لگی ہے ناظرین. اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت وزارت خارجہ میں بہت سے معاملات میں کے حوالے سے بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں، خاص طور پہ پوسٹنگز کے حوالے سے. ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک دیکھا آرٹیکل ڈیلی ٹائمز میں، حسن خان صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا کہ بہت سی جو پروسیجرل چیزیں ہیں وہ ہوئیں، ان سے تجاوز کیا گیا، اور جو خاص اپنے فیورٹس تھے ان کو اچھی پوسٹنگز دے دی گئیں. اسی طرح ایک اور ہمارے سفیر ہیں عاقل ندیم صاحب، انہوں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا، انہوں نے بھی جو ہوئیں مسائل کریٹ اس وقت ہو رہے ہیں وزارت خارجہ میں. میں کچھ حد تک جو ہے ان دونوں حضرات سے، حسن خان سے بھی اور امبیسڈر ندیم سے بھی، اس حد تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ اور چونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ سارے کام جو ہیں وزیر خارجہ کر رہے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وزارت خارجہ کے اندر بھی جو افسران ہیں ان کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں، ان کے اندر بھی مافیا گروپنگ ہے، تو وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں. اس لیے یہ سیاستدان جو ہیں یہ پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، ڈیوائیڈ اور رول والا معاملہ ہے. تو یہ جو ہے وزارت خارجہ کے جو افسران ہیں، اوپر لیول کی بات میں کر رہا ہوں، بیچارے جونیئر تو ہمیشہ ہی پس جاتے ہیں ہاتھیوں کی لڑائیوں میں. تو اس لیے ان کو میں لیکن یہ ہے کہ اوور آل صورتحال کچھ اچھی نہیں ہے، کیونکہ فارن پالیسی کے میدان میں بہت سی ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل بتدریج طریقے سے زوال انحطاط کا شکار ہے وزارت خارجہ بھی اور ہماری خارجہ پالیسی بھی. آپ مثال کے طور پر تھرسڈے کی تقریر ہی کو لے لیجئے عمران خان صاحب کی.
وہ فرماتے ہیں کہ ہماری جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اتنے بہترین ہو گئے ہیں، اس سے بہتر شاید کبھی تھے ہی نہیں. ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت زبردست ہو گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے القاعدہ کے جو امیر تھے یا جو ان کے قائد چیف تھے ان کو جہاں بھاگ بھی کہہ دیا اور قتل اور شہید بھی کہہ دیا. اس پہ بھی صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں وابلہ مچا کہ یہ شہید کب سے ہو گئے. اور دوسری طرف وہی دیکھیے، ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں یو ایس کے ساتھ، لیکن پچھلے ہی ہفتے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک رپورٹ جو ان کی سالانہ رپورٹ ہوتی ہے وہ ایشو کی ہے اپنے جو ہے دہشت گردی کے حوالے سے، کہ کون کون سے ممالک جو ہیں دہشت گردی پہ کیا کیا کر رہے ہیں. اور پاکستان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا ہے ناظرین اس رپورٹ میں. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی جو رپورٹیں ہر سال آتی رہی ہیں جو کہ کانگریس کو پیش کی جاتی ہے، پہلے بھی پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. لیکن کیونکہ اب ہم پچھلے ایک سال سے خاص طور پہ امریکہ کی بہت مدد کر رہے ہیں افغانستان میں طالبان کو لے کر، اور سب کوششیں کر رہے ہیں کہ وہاں ایک مصالحتی عمل چلے، تو ہمارا خیال تھا کہ شاید واقعی تعلقات اچھے ہو گئے ہوں گے. لیکن اس رپورٹ سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے اس سے تو کہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے تعلقات میں کچھ گرم جوشی پیدا ہوئی ہے. حالات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے اس رپورٹ میں ناظرین جو ہے جموں اور کشمیر کے حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کہی گئی. اگر بات کی گئی ہے تو صرف اتنا کہا گیا ہے کہ بھارت نے ایک ری آرگنائزیشن ایکٹ نیا بنایا ہے، نیا قانون بنایا ہے، جس کے تحت جموں اور کشمیر کی جو ریاست تھی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے یونین ٹیریٹریز بنا دیا گیا، ایک جموں اور کشمیر اور دوسرا لداخ. اور اس میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ انڈین ایڈمنسٹرڈ یا انڈین ہیلڈ کشمیر، اور بلکہ یہاں بھی کچھ زبان ایسی استعمال کی کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ جو انڈین انڈین اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا لفظ کی ٹرم استعمال کی گئی ہے. تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد ہماری سفارتکاری کہاں کھڑی کی. اور پھر کل ہی جب یہ اسی رپورٹ کے حوالے سے تقریباً ایک ہفتے کے وقفے کے بعد فارن آفس نے ایک پریس ریلیز ایشو کیا جس میں انہوں نے القاعدہ کو برا بھلا کہا، سب کو کہا یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، اور پاکستان نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. لیکن ہمارے وزیر اعظم سے شاید سلپ آف دا ٹنگ ہے، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہیے کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے شہید کہہ دیا. ان کا شاید مطلب ہرگز یہ نہیں تھا. لیکن یہ ضرور ہے کہ تعلقات کی جہاں تک بات جو انہوں نے کہی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارے تعلقات میں کوئی گرم جوشی پیدا نہیں ہوئی، ہم نے کوئی سفارتکاری نہیں کی، ہمارے حالات اس طرح ہی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. گو کہ ہم افغانستان میں تعاون بھی کر رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ ہم کہیں بات کو آگے لے کر جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ جو ہے تعلقات میں بڑی گرمجوشی پیدا ہو گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ذرا قیاس یہ قیاس یہ ہے، خوش فہمی آپ کہہ لیجئے، کوئی ایسی مجھے کم از کم گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں نظر نہیں آتی. دوسری طرف ناظرین یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے بڑی چالاکی کے ساتھ ان سارے مواقع کو استعمال کرتے ہوئے ڈومیسائل جو انہوں نے اپنا ایک پالیسی اپنائی ہے جو 35A کو ہٹایا ہے کہ جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کیا جائے، ایک مسلم اکثریت علاقے کو مسلم اقلیت میں تبدیل کیا جائے، تو اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. تقریباً 25,000 لوگوں کو اب ڈومیسائل ایشو ہوں گے، اور اس میں بہت سے فوجی حضرات بھی ہیں، بہت سے جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں وہ بھی ہیں. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. اور پھر پرائم منسٹر نے مظفر آباد بھی کل گئے اور وہاں پہ اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ پھر مودی کو انہوں نے وہی کہا فاشسٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہی جو باتیں وہ کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے لیول پہ اس قسم کی زبان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. آپ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن میرا یہ خیال ہے، کیونکہ میں اگر کہہ دوں تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی اور جرنلسٹ کہہ دیں، تجزیہ نگار کہہ دیں، لیکن پرائم منسٹر کے لیول پہ اس قسم کی زبان کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے. اگر وہ اتنے ہی فاشسٹ ہیں، اور یقیناً وہ ہیں، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، ہم RSS کے ایجنڈے کو اپروو کرتے ہیں، RSS دنیا کی
بدترین ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، اس میں بھی قطعاً کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ بھارت اسی دوران جو ہے 184 ووٹ لے گیا اقوام متحدہ میں قومی اسمبلی کے انتخابات میں. تو آپ کی سفارتکاری ہے کہاں؟ 1992 ووٹوں میں سے 184 وہ لے گئے. اور اس کے بعد آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم 5 اگست کے بعد کشمیر پہ مہم چلائیں گے. تو 5 اگست سے پہلے آپ کیوں نہیں چلا سکتے؟ آپ پچھلے 5 اگست سے اب تک کیا کر رہے تھے کہ آپ 5 اگست کا انتظار اب کر رہے ہیں کہ آپ اس کے بعد ایک موومنٹ چلائیں گے؟ بھئی آپ نے کیوں 1 سال انتظار کیا؟ کچھ سمجھ میں باتیں آتی نہیں ہیں. اور 5 اگست کے بعد آپ مطلب وہی کام کریں گے جو اس سے پہلے آپ 5 فروری کو کرتے رہے ہیں، 27 اکتوبر کو کرتے رہے ہیں بلیک ڈیز بنا کر، یا 15 اگست کو آپ اب کریں گے. کیا مذاق ہے یہ؟ ہم نے ان سارے کشمیر کے معاملے کو ایک سالانہ جلسہ بنا دیا ہے. اور 5 اگست کے بعد بھی ہم دیکھ لیں گے. ناظرین ادھر ہی ہیں ہم بھی، اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو. اگر ہم موجود ہوئے تو ضرور دیکھیں گے کہ 5 اگست کے بعد بھی کیا ہوتا ہے. لیکن لگتا نہیں ہے کہ کچھ کام ہوگا. یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں، اور مجھے کچھ ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا بدقسمتی کے ساتھ. اور جو مظفر آباد میں تقریر انہوں نے کی ہے، میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ 5 اگست تک کا انتظار ہم کیوں کر رہے ہیں. دوسری طرف اور یہ جو ہے فارن پالیسی کا اوور آل ناظرین معاملہ بہت گھمبیر ہو چکا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے وزارت خارجہ میں اب کیپیسٹی رہ گئی ہے کہ وہ جو پاکستان کے مفادات ہیں صحیح معنوں میں ان کو پروجیکٹ بھی کر سکے اور دنیا کو اپنے نقطہ نظر بتا سکے. تو یہ مختصر وقفہ لیتے ہیں ناظرین اور پھر آتے ہیں اور مزید موضوعات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ناظرین خوش آمدید. بہت سی چیزیں پاکستان میں ہوئیں آج. بہت 2 پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، ایک تو پی ایم ایل این کی طرف سے اور دوسری جو ہے وہ سرکاری جو وزراء ہیں ان کی طرف سے ہوئی. اور عمر ایوب صاحب بھی تھے اس پریس کانفرنس میں. تو دونوں طرف سے یہی کہا جا رہا ہے، پی ایم ایل این کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں تقریباً 25% کے قریب. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں اس قدر انکریز ہوا ہو. 71 روپے سے 75 روپے سے 100 کچھ ہو گیا، اور 25 سے 26 روپے کے درمیان پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو حکومت کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں جو عالمی قیمت ہے پیٹرول کی اس میں تقریباً 100% سے زیادہ 100% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس میں اضافہ کرتی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ کم از کم جو غریب لوگ ہیں ان پہ بوجھ نہ پڑے. تو ابھی بھی بقول جو ہے سرکاری نیریٹو کے پیٹرول کی قیمت پاکستان میں اس وقت بھی سب سے کم ہے. اور اسی لیے اسمگل بھی ہوتا ہے یہاں سے پیٹرول، خاص طور پہ افغانستان چلا جاتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے بھی جو ہے یہ قیمتیں بڑھانا بہت ضروری تھا. لیکن اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ہی رات میں اٹھے اور یہ قیمتیں بڑھ گئیں، اور نہ کوئی اس کا پہلے کوئی اعلان کیا گیا، نہ کچھ بتایا گیا. اور جن لوگوں نے ذخیرہ اندوز ہیں، خاص طور پہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جنہوں نے بہت سا تیل جمع کر رکھا ہے، تو ان کو ایک ہی رات میں آپ یوں سمجھیے کہ 1 لیٹر پہ اگر 70 روپے پہلے تھا تو اب 100 روپیہ ہو گیا ہے. تو 25 سے 30 روپے تک، 25 سے 26 روپے تک کا فائدہ ہو گیا ہے. اور 1/2 لیٹر اگر آپ اندازہ لگا لیں تو پھر بس آپ سمجھ لیجئے کہ ان کا فائدہ ان کو کس قدر نفع ہوا ہوگا اس سارے چکر میں. اب یہ 2 نیریٹیوز ہیں، کس پہ یقین کریں کس پہ نہ کریں. لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب بھی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اس کا یقیناً پریشر عوام پہ پڑتا ہے. اور صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ باقی اشیاء بھی ہیں وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہیں.
لیکن ہم نے یہ دیکھا ضرور دیکھا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمتیں پچھلے کچھ دنوں پہلے جب کم ہوئی تھیں، کیونکہ عالمی منڈی میں قیمتیں بہت کم ہو گئی تھیں، تو پاکستان میں جو دوسری اشیاء ہیں ان کی قیمتیں کم نہیں ہوئیں. انفلیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہیں کا وہیں کھڑا رہا. اور لیکن جب قیمتیں پیٹرول کی بڑھتی ہیں تو سب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. ہو تو یہ کہ دوسری چیزیں بھی سستی ہو جائیں جب پیٹرول سستا ہوتا ہے. ایک عجیب سا نظام ہے یہ سسٹم جو ہے، نہ جانے کب اسے ہم صحیح اس کو کر پائیں گے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو شوگر جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، اس سے پہلے وزیر اعظم نے بڑے بھرپور انداز سے کہا کہ اس پہ فوراً ایکشن ہونا چاہیے، اور ہوا بھی. وزیر اعظم بالکل شاید سنجیدہ تھے اس بارے میں. لیکن اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا، پھر ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر واپس لے لیا، اس کے بعد اب سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. تو ایک عجیب تماشا سا لگا ہوا ہے اس ملک میں. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب وہ اب واپس ابھی تک واپس ہی نہیں آ رہے، وہ باہر ہی رک گئے ہیں. اس کے بعد پھر چودھری فواد صاحب نے ایک انٹرویو دے دیا کہ یہ سلیکٹڈ اور الیکٹڈ کے جو درمیان مابین جو ایک چپکلی سی چل رہی ہے حکومت میں، یہ بڑی نقصان دہ ہے حکومت کی پرفارمنس میں. اور انہوں نے ساتھ یہی بھی کہہ دیا کہ اگر اگلے 6 مہینے میں انہوں نے پرفارم نہ کیا حکومت نے تو پھر بڑے مسائل بھی کریٹ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد پھر اسد عمر صاحب نے چودھری فواد صاحب سے ملاقات بھی کی تاکہ جو مس انڈرسٹینڈنگز ہیں ان کو رفع دفع کیا جائے. تو ایک عجیب سی کھچڑی سی بن گئی ہے اس ملک میں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر دوسری طرف جو کریش کا مسئلہ تھا پی آئی اے کا، جو فلائٹ ایئر کرافٹ جو کریش ہوا کراچی میں، اس کے بعد ایک عجیب سا ہمارے غلام سرور خان صاحب نے نیشنل اسمبلی میں پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم کیا ملک ہیں. مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہ کریں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن اس کو اس طرح انٹرنیشنلی اچھالنا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکومت کی بتاتا ہے کہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ دیکھیے پاکستان اب ایک ریفارم کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور جو ہماری غلطیاں ہم ان کو چھپائیں گے نہیں، ہم ان پہ برملا ان کی جو ہے ان کا اظہار، ان کو کنفیس کریں گے، ایکنالج کریں گے. اور یہی ہماری اس وقت طاقت ہے پاکستان کی کہ ہم اب کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، ہم ٹرانسپیرنٹ رہیں گے. ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے یہ بات منطق لگتی ہے، لیکن دوسری طرف معاملہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے سسٹمز وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ناظرین، بات تو تب بنے کہ آپ جب ہم نے دیکھ لیا ہے پچھلے کہ آٹے کے حوالے سے کیا ہوا، چینی کے بحران کے حوالے سے کیا ہوا، پیٹرول میں جن لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کی ان کے ساتھ کیا کیا گیا. تو آپ نے برملا یہ بات کہے کہ 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کے پاس لائسنس جو ہیں وہی فیک ہیں، تو پوری دنیا میں آپ نے پی آئی اے جو پہلے سے ہی ایک بیچاری مظلومیت کا شکار تھی اس کو اور دبا کے رکھ دیا. تو اس کو ختم کریں، جان چھڑائیں اس سے. اور یہ جو آپ کا ایک فلیگ شپ کیریئر ہے اس کو ختم کریں. پھر اگر یہی ہے اب تو اس پہ کوئی ٹریول بھی نہیں کرنا چاہے گا کہ اتنے حالات برے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ایک ٹرانسپیرنسی کا ایک کر کے آپ نے اس کو کہہ تو دیا، تو اور کچھ دیکھیے محکموں میں ٹرانسپیرنسی، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن نہ لیں جنہوں نے فیک ڈگریاں دی ہیں یا فیک طریقے سے جعلی طریقوں سے پی آئی اے میں داخل ہوئے ہیں. اس کا ایک بہتر طریقہ بھی ہو سکتا تھا، آپ ان سب لوگوں کو نکال بھی سکتے تھے. لیکن دوسری طرف یہ بھی بات کسی حد تک ٹھیک ہی ہے کہ مافیا اس قدر اسٹرانگ ہو گئے ہمارے ملک میں کہ آپ کسی کے خلاف تھوڑا بہت ایکشن لیں تو ایک قیامت سی آ جاتی ہے. لیکن اگر بات صرف 100-150 بندے کی تھی یا 200 بندوں کی تھی تو وہ ہینڈل کیا جا سکتا تھا. پی آئی اے کا مسئلہ، یہ جو مسئلہ ہے اس طرح نہیں ہے پاکستان اسٹیل مل جیسا جہاں پہ 18,000 یا 14,000 لوگ امپلائڈ ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ان 200-300 بندوں سے ڈیل کرنا کوئی اتنے مشکل کام نہیں تھا اگر ان کے پاس واقعی جو ہے جعلی ڈگریاں تھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت غلام سرور صاحب وینٹ اوور بورڈ، اوور ڈرائیو میں چلے گئے، اور یہ جو انہوں نے بیانات دیے کس حد تک حکومتوں کو بالکل ہر چیز کھول کے سامنے کر دینی چاہیے، یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. بعض چیزیں بڑے فنانس کی ضرورت ہوتی ہے اسٹیٹ کرافٹ میں. کچھ چیزیں آپ مینشن کرتے ہیں، کچھ آپ کا یہ ڈسکرشن ہوتا ہے، بعض چیزیں آپ اپنے تک محدود رکھتے ہیں، اور لیکن آپ بہرحال جو ہے جو ڈپارٹمنٹل کارروائی ہوتی ہے اس کو آپ ضرور سامنے لے کر وہ کرتے ہیں تاکہ جو ایک کینسر کا اگر کوئی ہے تو اس کو آپ دور کریں اس انسٹیٹیوشن سے.
لیکن بہرحال ایک پوری دنیا میں جہاں پائلٹس کے حوالے سے میں مختلف میڈیا انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ رہا تھا، بڑے ویڈیو کلپس ہی وائرل ہو رہے تھے کہ پاکستان کے سارا جو ہے اس وقت پی آئی اے کا جو ہے اور باقی بھی ایئر لائنس بھی، پرائیویٹ ایئر لائنس بھی اگر آپ لے لیجئے، سرین ہے یا ایئر بلو وغیرہ جو ہیں، سب میں اگر اس قسم کے لوگ ہیں تو پھر پاکستان کی جو ایئر انڈسٹری ہے ایویشن وہ تو ختم ہو گئی. وہ تو اب اس پہ کیا لوگ سفر کریں گے. ایون پاکستانی بھی جو سفر کرتے تھے وہ بھی تھوڑے بہت محتاط ہو جائیں گے. گو کہ پاکستانیوں کے لیے اپنے ملک سے اتنی محبت ہے کہ شاید جو باہر خاص طور پہ رہتے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی، وہ تو ابھی بھی یہی چاہیں گے کہ پاکستان کی اپنی پی آئی اے سے ہی سفر کریں. لیکن بہرحال یہ جو پالیسی اپنائی ہے، جس طرح اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، مجھے تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوا، کیونکہ یہ شاید مناسب نہیں تھا اس کو اس طرح دینا. دوسری طرف ناظرین، یہ بھی ہم جو فواد چودھری صاحب نے بات کی ہے کہ اس وقت جو سلیکٹڈ لوگ ہیں وہ حکومت میں اور جو الیکٹڈ ہیں ان کے درمیان ایک معاملہ چل رہا ہے. ہم اپنے پروگرام میں کئی بار اس بات کا اظہار کر چکے ہیں اور پرائم منسٹر کی توجہ بار بار اس ایشو کی طرف دلا چکے ہیں کہ آپ کا جو انحصار ہے وہ بیوروکریٹک، وہ ٹیکنوکریٹس پہ یا آپ کا جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں ان پہ زیادہ ہے، جو آپ کے ایڈوائزرز ہیں، جو آپ کے اسپیشل اسسٹنٹس ہیں. اس وجہ سے جو آپ کو انپٹس مل رہے ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں ہیں. جو لوگ سوچ رہے ہیں وہ بات آپ تک پہنچتی شاید نہیں ہے، کیونکہ جو سلیکٹڈ ہے، جو ایڈوائزر ہے، جس کا کوئی حلقہ نہیں ہے، جس کی کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اس نے تو اپنے حساب سے، جو سیاستدان بھی نہیں ہے. اب دیکھیے نا، رزاق داغو صاحب سیاستدان تو نہیں ہیں، نہ ہی حفیظ شیخ جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، اور نہ ہی زلفی بخاری سیاستدان ہیں، نہ ہی شہباز گل سیاستدان ہیں. یہ لوگ تو اس طرح سیاستدان نہیں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے تو اس کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہی رہنے دیجئے. خدا را اس کو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ مت بنائیے. گو کہ میں ذاتی طور پہ آہستہ آہستہ اس بات پہ کنونس ہو رہا ہوں، اور کل میں اس پہ ذکر کروں گا کہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ شاید پاکستان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. لیکن بہرحال یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ اگر آپ نے حکومت گڈ گورننس کرنی ہے تو پرائم منسٹر صاحب کو ان ایشوز پہ دیکھنا پڑے گا زیادہ ہی، کیونکہ ایک جو انٹرا پی ٹی آئی جو اس وقت ایک رساکشی کا عالم ہے، اس سے میرے خیال میں نجات دلانا جو ایک ٹیم لیڈر کا کام ہوتا ہے. اور اس وقت لگتا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی چال چل رہا ہے، ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہا ہے. اس وجہ سے وہ جو گورننس کا، اچھی گورننس کا جو تاثر ملنا چاہیے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت سے عوام کو کم از کم وہ تاثر نہیں مل پا رہا. اسی لیے اپوزیشن دوبارہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کو بحیثیت ریاست بھی نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ان معاملات کو دیکھیں اور ان معاملات کو حل کریں تاکہ ونس اینڈ فار آل گڈ گورننس کی طرف توجہ جائے. ناظرین، مختصر سا ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آتے ہیں اور آپ کی کالز بھی لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. ہیلو جی، شہاد کر رہا ہوں، خیریت سے ہیں؟ جی شاہ صاحب خیریت سے ہیں، مزاج بخیر آپ کے. باسط بھائی، ابھی آپ نے خارجہ پالیسی کا ذکر کیا. ہمارے وزیر خارجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو ان کو ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جو روٹے میں ہیں ان کو مناؤ. اب یہ ہماری خارجہ پالیسی آٹو پہ لگ گئی ہے. اسی طرح دیکھیے، جب ہماری خارجہ پالیسی آٹو پہ، اسی آپ اندازہ لگائیں پیٹرول کہاں سے کہاں ہو گیا، کیسے ہو گیا. کسی کو مطلب چینی مافیا، پیٹرول، یہ ایک مافیا نے گھیرا تنگ کیا ہوا ہے اور حکومت چلا رہی ہے. مافیا ہی اب چلا رہی ہے اور ہماری یہاں حکومت نام کو نہیں ہے. دوسرا سوال رہا پائلٹوں کا، آپ نے ذکر کیا. پائلٹ کے لیے آپ یقین کریں، ہم نے تو اپنا خود ہی سارے ملک کو کہہ دیا کہ ہمارے پائلٹ آ رہا ہو تو وہ جہاز کو گھسنے نہ دو. اس سے اچھا جتنے ہمارے پائلٹ ہیں ان کو آرمی میں، فوج میں کم سے کم یہ جہاز اڑانے کی تربیت دلا دیں، 6 مہینے کا کورس کرائیں اور وہاں سے لے لیں. خدارا اپنے ملک کو بدنام نہ کریں کہ یا تو اگر یہ پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے سوچا پی آئی اے کو اتنا گندا کر دو کہ یہاں پی آئی اے کے جہاز کیا، اس کا کہ رومال بھی آئے گی تو کوئی استعمال نہیں کرے گا.
آپ اس میں روشنی ڈال دیں۔ نہیں بالکل شاہ صاحب آپ نے ٹھیک کہا، میں بھی یہی ذکر کر رہا تھا کہ اگر کرنا ہی ہے تو بہت سی چیزیں بہتر طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم نے ڈھنڈورا پیٹنا ہے پوری دنیا میں، اپنے مسائل کو اجاگر کر کے پیش کرنا ہے، تو آئی ایگری وتھ یو۔ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم اپنے جذبات کی راہ میں اس قدر بہہ جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں اپنے جو ریاست کے مفادات ہیں ان کا بھی احساس نہیں رہتا۔ تو بہرحال یہ کام ہو گیا ہے، اب یو کی ناٹ اس کو انڈو تو نہیں کر سکتے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو ہیلو، السلام علیکم جی، وعلیکم السلام باسی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں تو ٹھیک ہوں۔ تو باسی صاحب میں نے بات کرنی ہے جی فرمائیے کہ فرمائیے۔ ایک تو انہوں نے پیٹرول بڑھا دیا، اچانک 8 بجے خبر شروع کر دی ہے، اتنی لائنیں تھی اور پیٹرول ڈلواتے 12 ہی بج گئے، پیٹرول بھی نہیں ملا، اور کوئی تک بھی نہیں تھا کہ بھئی تم اناؤنس کر رہے ہو 8 بجے کے جی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، تو تم یکم تک کا بھی انتظار کرو۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات میں نے یہ کرنی تھی کہ جہانگیر ترین پیسے کھا گئے اربوں کے حساب سے، زلفی بخاری کھا کے جہانگیر ترین کے بھائی نے پیسے کھا لیے، عمران خان صاحب کے سوئے پڑے، ان کے پاس اب انصاف نہیں ہے۔ ادھر جہاز گر گیا، 100 بندہ مر گیا، نواب صاحب جا رہے ہیں جناب ہنی مون منانے بڑھاپے میں، انہیں خیال ہے کہ ہم دنیا کی عیدیں ختم ہو گئی ہیں، وہ ہنی مون منانے چلے گئے۔ ایسا وزیر اعظم ہے، ایسے وزیر اعظم کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اچھا چلیں، اب یہ جو یہاں تک کمیشن کی رپورٹ بھی ہے ناظرین، یہ جو کریش ہوا تھا اس کے متعلق بھی بڑی مختلف کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ فیملی کی طرف سے بھی کچھ ہمارے بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ فیملی کو کہا گیا ہے کہ آپ خاموش رہیں، کیونکہ جو ریکارڈنگ ہم نے سنی اس میں تو انجن کی خرابی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، پہیے نہیں کھل رہے تھے، گیئر کے کچھ پرابلمز تھے، گیئر نہیں شفٹ ہو پا رہا تھا، تو لیکن چونکہ سارا ملبہ مرحوم پائلٹ پہ گر گیا ہے، اور بقول فیملی کے کہ کوئی کرونا وائرس کا کوئی شکار نہیں تھا، جو ہماری معلومات ہیں کہ ان کے فیملی میں کوئی بھی کرونا وائرس سے افیکٹڈ نہیں تھا، یا انفیکشن کسی کو نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال اب یہ رپورٹ بھی آ گئی ہے، یہ کتنی آتھینٹک ہے، کتنی صداقت پہ یہ مبنی ہے، یہ بھی اللہ بہتر ہی جانتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی چیز بھی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو نہیں پا رہی بدقسمتی کے ساتھ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو السلام علیکم جی، کاشف رندا سے خیریت سے؟ جی، اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ خیریت سے ہیں کاشف صاحب؟ میں ٹھیک ہوں جی فرمائیے فرمائیے۔ میں کہنے کو تو بڑا کچھ تھا لیکن ٹائم شارٹ ہے آپ کے پاس۔ کہنا یہ کہ آپ کی سب باتیں درست اپنی جگہ پہ ویلیوڈ ہیں، میں اپریشیٹ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کم از کم سولوشن تو دے دیں نا۔ بٹ سولوشن از دیز آل پرابلم وٹ وی آر فیسنگ بیڈلی، مطلب وی آر سفرنگ، کشمیریز کیا سفر کر رہے ہیں، وی آر آلسو سفرنگ، اتنا مطلب پرابلمیٹک ٹائم گزار رہے ہیں ہم لوگ۔ تھوڑا سا سولوشن شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم سولوشن دیتے، ویری کائنڈلی۔ اچھا کاشف صاحب بہت شکریہ، آپ کا سوال دیکھیے مناسب ہے، لیکن میں نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میں کوئی ایوییشن کا ایکسپرٹ ہوں، یا میں اکانومسٹ ہوں، یا میں اینتھروپولوجسٹ ہوں۔ تو میری اپنی ایک ایکسپرٹیز جو ہے وہ ایک محدود ایریا تک ہے، اور آج کل اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے۔ میں تو کوئی حل نہیں بتا سکتا، نہ مجھے آپ لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے، مجھے وزیر اعظم اگر آپ بنا دیں گے، تو پھر تو میں سلوشن آپ کو شاید کہیں سے کہیں نکال کے دے ہی دوں، ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر دوں جو مجھے بتا دیں گے کہ بھئی یہ معاملات اس طرح چلتے ہیں، اور بحیثیت کچھ پڑھا لکھا ہونے کے انسان سمجھ جاتا ہی ہے کہ کس طرح معاملات کو آگے چلانے ہیں۔ تو ہم نے وزیر اعظم کو اسی لیے منتخب کیا ہے کہ وہ ہمیں سلوشن بنا کے دیں گے۔ تو یہ ہمارا کام تو نہیں ہے ان کو سولوشن بتانا، فرینکلی اسپیکنگ، اگر آپ ممکن ہے مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہ کام حکومت کا ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ جو ہم تنقید جہاں سمجھتے ہیں مناسب ہے وہاں ہم تنقید کریں گے۔ سلوشن بھی ہمارے پاس ہیں، اور بہت سی چیزوں کے ہم نے سلوشن دیے بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم صرف ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، ہم سلوشن بھی، پر خاص طور پہ آواز پاکستان پہ تو ہم نے وزارت خارجہ پالیسی کے ایشو بہت سے سلوشنز دیے ہیں، کشمیر سے لے کر افغانستان اور افغانستان سے لے کر امریکہ تک،
لیکن بہرحال اگر حکومت نہیں سنتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں. کل اس پہ انشاءاللہ میں تفصیلاً بات کروں گا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. ہیلو. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. امتیاز جی امتیاز کراچی سے باسط بھائی. جی امتیاز میری بات کمپلیٹ ہونے دیجیے جی گا. جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میں ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں قتیل اس سے بڑا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے مگر بغاوت نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عام پبلک اور متوسط طبقے کے غریب لوگ ہیں ان کا کوئی پرسان حال ہے نہیں. کوئی ادارہ کوئی شخصیت مجھے دکھائی نہیں دیتی باسط بھائی. تو سپریم کورٹ ہی رہ جاتی ہے جسے اللہ رسول کا واسطہ دے کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نگاہ شفقت کرم غریب و متوسط طبقے پہ ڈالیں ورنہ یہ ہمارے پیٹ پھاڑ کے ہتھیلیاں بھی نکال لیں گے. اور دوسری بات یہ جو چائنا نے ابھی بھارت کے ساتھ کیا تھا اور فوٹ لگائی تھی خدا کی قسم باسط صاحب اتنا اچھا ٹائم تھا کہ پاکستان بہت بالکل میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. انشاءاللہ کل آپ سے بات ہوگی. نظام ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.